بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھا کر اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ رب العزت کے جو اچھے نیک اور مقرب بندے ہوتے ہیں، یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، رمضان میں اس کی کوشش ہونی چاہیے، اور اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی محبت میں ہر دن، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اضافہ ہو، بڑھوتری ہو۔ ہم اللہ رب العزت کی محبت میں اور زیادہ بڑھ جائیں، اللہ کے اور قریب چلے جائیں۔ کل تک ہم جس جگہ پر تھے، آج اللہ کی محبت میں اس جگہ سے ہم آگے ہوں۔ آج ہم جہاں تک پہنچے ہیں، کل آئندہ ہم اس جگہ سے آگے ہوں، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے بندہ محبت کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی محبت جب انسان کے دل میں ہوتی ہے تو اس کی پہچان کیا ہوتی ہے، اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ جی ہاں، اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت کی جب کسی بندے کے دل میں محبت ہوتی ہے تو اس کی کچھ علامتیں اور نشانیاں ہوتی ہیں۔ آئیں ہم ان نشانیوں کو ذرا سمجھیں اور پھر دیکھیں، جائزہ لیں، ہم غور کریں، احتساب کریں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے محبت کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے کلام سے محبت ہو۔ اللہ کا کلام یعنی اللہ رب العزت کا قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کی بات چیت ہے۔ اب جب بندہ اللہ سے محبت کرے گا تو وہ لازمی طور پر، یقینی طور پر اللہ کے کلام سے بھی محبت کرے گا، اور اللہ کے کلام کی محبت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کرنے والے ہوں، اور ایسی تلاوت جو تلاوت کا حق ہے کہ مکمل تجوید کے ساتھ ہم اس کی تلاوت کریں، اور صرف تلاوت نہیں بلکہ تدبر کریں، غور کریں، فکر کریں، آیتوں میں سوچیں اللہ نے یہ نازل جو کیا ہے، اللہ نے اس میں جو حکمتیں بتائی ہیں، جو عبرتیں بتائی ہیں، جو نصیحتیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں، وہ کیا ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت تدبر کے ساتھ، اور پھر اس کے اوپر عمل۔ اللہ نے قرآن پاک میں جو احکامات دیے ہیں، جو فرامین دیے ہیں، ان کے اوپر عمل، اور پھر یہ کہ قرآن پاک کی تعلیمات، قرآن کے اسباق، قرآن کے دروس، قرآن کی حکمتیں، قرآن کے قصے، یہ سب ہم دوسروں تک پہنچانے والے ہوں۔ یہ ہے قرآن پاک سے محبت، اللہ کے کلام سے محبت۔ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ لازمی طور پر اللہ کے کلام سے محبت کرے گا۔ تو یہ سب سے پہلی علامت ہے اللہ کی محبت کی۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم قرآن سے، اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اور محبت کا مطلب یہ نہیں کہ بس اسے سینے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں اور پھر اونچی جگہ اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، بلکہ محبت یعنی اس کی تلاوت تدبر کے ساتھ اس پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا۔ یہ چیز ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس پر اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اگر ان میں کچھ کمی ہے، اور ہم انسان ہیں تو کمیاں ہو سکتی ہیں، اگر کچھ کمی ہے تو پھر اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ موقع ہے بھی، فرصت ہے بھی، ابھی ہم قرآن پاک سے، اللہ کے کلام سے محبت کرنے والے ہو جائیں، اس کو پڑھنے والے، اس میں غور کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اور اس کے پیغامات کو پوری دنیا تک پہنچانے والے۔ کوشش ہمارے ہاتھ میں ہے، نتیجہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اللہ سے محبت کی سب سے پہلی علامت یہ ہے۔ دوسری علامت، دوسری نشانی، دوسری پہچان کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا یا نہیں کرتا، اس کی دوسری پہچان یہ ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت سے محبت کرے گا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا، آپ کی سنتوں کی اتباع کرے گا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محمد آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میں جس طرح عمل کرتا ہوں اس طرح تم عمل کرو۔ تو اللہ سے محبت کی پہچان یہ ہے کہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے۔ آپ کیسے سوتے تھے؟ آپ کیسے جاگتے تھے؟ آپ دوسروں کے ساتھ کیسے بات کیا کرتے تھے؟ آپ کی گفتگو کا انداز کیا تھا؟ آپ کیسے چلتے تھے؟ آپ کیسے سواری پر سوار ہوتے تھے؟ آپ کی معاشرت اور آپ کے اخلاق کیا تھے؟ ان کا مطالعہ کرنا اور انہیں اپنی زندگی میں لانا۔ جو شخص سنتوں کی پیروی کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چل رہے ہوں۔ اللہ رب العزت سے محبت کی تیسری پہچان، تیسری علامت، تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو محارم ہیں، اللہ کی جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے سلسلے میں ہم غیرت مند ہوں۔ اگر کوئی شخص دین کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو ہمیں غصہ آنا چاہیے، ہمارا خون جوش مارنے لگے۔ اور اگر کوئی شخص قرآن کی، نماز کی، اسلام کے شعائر کی بے حرمتی کر رہا ہے تو ہمارے اندر غصے کا جذبہ آ جائے، یہ ہے غیرت مندی۔ ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ہو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں اگر اللہ رب العزت نے ہمیں طاقت دی ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھے، کسی منکر کو دیکھے، کسی ایسی چیز کو دیکھے جو اللہ رب العزت کی حرام کی ہوئی چیز ہے، کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے، ہمیں غصہ آنا چاہیے کہ یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے۔ کوئی شخص چغلی کر رہا ہے تو ہمیں غصہ آنا چاہیے کہ یہ چغلی کیوں کر رہا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جھوٹ بولنے والے پر اور چغلی کرنے والے پر اپنا غصہ اتار دیں، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایسی چیز کو دیکھیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اسے اپنے ہاتھ سے بدل دیں۔ یعنی اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو طاقت کے بلبوتے پر اس غلط کام کو ہم روک دیں۔ کہیں پر چوری ہو رہی ہے اور اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے تو ہم چور کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکال دیں کہ تم چوری نہیں کر سکتے۔ کہیں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کسی کی عزت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم اپنی طاقت سے اسے روک دیں کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکیں، بھائی تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ غلط کام ہے، آپ اس سے ہٹیں، دور جائیں، اپنی زبان سے روک دینا۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا سمجھنا، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ تو اللہ رب العزت سے جس شخص کو محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے محارم میں غیرت مند ہوتا ہے۔ اللہ کی جو حرام کی ہوئی چیزیں، جتنی بھی حرام کی ہوئی چیزیں، ان کے سلسلے میں غیرت مند ہوتا ہے، وہ چیزوں کو روکتا ہے۔ اور صرف چیزوں کو روکتا ہی نہیں بلکہ خود بھی رکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم دوسروں کو غلط کام سے روکیں اور خود نہ رکیں، پھر تو یہی بات ہوگی جو اللہ نے فرمایا یہودیوں کے بارے میں، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ تمہیں ہو کیا گیا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور خود نہیں کرتے، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ اور معاملہ یہ ہے کہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف دوسروں کو روکیں بلکہ ہم خود بھی رکے رہیں۔ یہ ہے اللہ رب العزت سے محبت کی تیسری نشانی، تیسری پہچان اور تیسری علامت۔ اللہ رب العزت سے محبت کی چوتھی علامت یہ ہے کہ ہم بھلائی کا حکم کریں اور برائیوں سے روکیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ بھلائی کا حکم کرنا، ان کو جنہیں ہم بھلائی کا حکم کر سکتے ہیں، اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے چھوٹے کو، اگر ہم باپ ہیں تو اپنی اولاد کو، شوہر ہیں تو اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، بال بچوں کو، جنہیں ہم اچھائی کا حکم کر سکتے ہیں، جن کو ہم برائیوں سے روک سکتے ہیں، وہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، یہ اللہ رب العزت سے محبت کی علامت ہے۔
جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا نیکیوں پر آ جائے، پوری دنیا برائیوں سے رک جائے، مجھ سمیت، یعنی میں بھی ایسا کروں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے سارے لوگ اچھا کام کریں اور تمام کے تمام لوگ برائیوں سے رک جائیں، لیکن میں جہاں ہوں وہیں رہوں، میں برائیاں کرتا رہوں، میں نیکیوں سے دور رہوں، مجھے کوئی نہ روکے، مجھے کوئی نہ ٹوکے، بس پوری دنیا صحیح ہو جائے۔ ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والوں کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ خود بھی درست رہتے ہیں، دوسروں کو بھی نیکیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو رمضان المبارک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ کام ہم زیادہ سے زیادہ انجام دینے والے ہوں تاکہ اللہ رب العزت کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے محبت کی پانچویں علامت، پانچویں نشانی یہ ہے کہ ہم نیکوں سے محبت کریں، جو نیک لوگ ہیں ان سے محبت ہو، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، ان کی صحبت میں ہم رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ جب انسان کسی کے ساتھ رہتا ہے نا تو اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کی بہت سی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ آپ خود غور کیجئے کہ آپ جن کے ساتھ رہتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ جملے آپ ایسے استعمال کرتے ہیں جو اکثر وہ شخص بولتا ہے۔ آپ جس کے ساتھ رہتے ہیں اس کے چلنے پھرنے، بولنے چالنے، کھانے پینے کے اسٹائل سے، اس کے انداز سے کچھ نہ کچھ چیزیں آپ ضرور لیتے ہیں۔ تو جو شخص اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے وہ ان کی اچھائیاں لے لیتا ہے، جو بروں کے ساتھ رہے گا وہ ان کی برائی لے لے گا۔ اسی لیے صحبت کا بہت بڑا اثر ہے، اور ہماری شریعت تو ہمیں بتاتی ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھتا رہے کہ وہ کن لوگوں سے دوستی کر رہا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہماری محبتیں کن لوگوں کے ساتھ ہیں؟ بروں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، وہ نشہ کرنے والوں کے ساتھ، یا ہماری محبت نیکوں کے ساتھ ہے؟ ہم اسے دیکھیں۔ تو اللہ رب العزت سے محبت کی پانچویں نشانی اور علامت یہ ہے کہ ہماری محبتیں نیکوں کے ساتھ ہوں، اس جذبے سے کہ یہ لوگ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، میں ان سے محبت کروں گا تو میں بھی اللہ رب العزت سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت سے محبت کی چھٹی نشانی، چھٹی علامت یہ ہے کہ بندہ نفل عبادتوں کے ذریعے اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرے۔ بندہ نفل کے ذریعے اللہ کے قریب جاتا ہے، اور جہاں تک معاملہ فرائض کا ہے، فرض نماز، فرض روزے، یہ تو آپ پر فرض ہیں، انہیں تو کرنا ہی ہے، انہیں تو انجام دینا ہی ہے۔ اللہ کے قریب جانے کے لیے نفلی عبادتوں کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ یہ انبیاء کرام ایسے تھے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ تو ہمارا کام بھی یہ ہو کہ ہم بھی نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ نماز کا معاملہ ہو، نفل نمازوں کا اہتمام کریں، صدقے کا معاملہ ہو، نفل صدقات کا اہتمام کریں، اور اسی طرح سے باقی نفلی عبادتیں، تلاوت ہے، تسبیح ہے، ذکر ہے، ان کا ہم خوب سے خوب اہتمام کریں تاکہ اللہ رب العزت کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے۔ ساتویں نشانی اللہ رب العزت سے محبت کی یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت سے ملنے کو پسند رکھتا ہو، اسے دنیا سے زیادہ آخرت سے محبت ہو، دنیا سے محبت نہیں ہو، دنیا سے لگاؤ نہیں ہو، دل دنیا میں لٹکا ہوا نہیں ہو، دنیا سے بے رغبتی ہو۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ جب انسان اس دنیا کے اندر ہے تو وہ رہنے کے لیے گھر بھی بنائے گا، گھر کو صاف ستھرا رکھے گا، اچھا گھر بنائے گا، وہ کپڑے پہنے گا، اچھے کپڑے پہنے گا، صاف ستھرا رہے گا۔ اللہ صاف ہے، صفائی کو پسند کرتا ہے، اور انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری چیزیں اچھی ہوں۔ اس میں کوئی قباحت، کوئی برائی نہیں۔ برائی اس میں ہے کہ ہمارا دل دنیا میں اٹک جائے، دنیا میں لٹک جائے، ہم موت کو ناپسند کرنے لگیں، اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرنے لگیں، یہ برا ہے۔ جو شخص اللہ سے محبت رکھتا ہے تو پھر وہ اللہ سے ملنے کو بھی پسند کرتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جب مروں گا تو اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ سے بات ہوگی، اللہ کے پاس جائیں گے،
یہ اس کی خواہش ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت سے محبت کی 7ویں علامت ہے۔ جو لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہیں وہ اللہ سے ملنے سے محبت رکھتے ہیں، اللہ سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ 7 ایسی نشانیاں، 7 علامتیں، 7 پہچان ہیں اللہ رب العزت سے محبت کی۔ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے اندر یہ 7 چیزیں ہونی چاہیے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر ان 7 چیزوں میں سے کون کون سی چیزیں موجود ہیں اور کون کون سی چیزیں موجود نہیں ہیں۔ جو چیزیں موجود ہیں ہم ان پر اللہ کا شکر ادا کریں، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، کہ یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ اور اگر ان میں سے کچھ چیزیں نہیں ہیں تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ہم نیت کریں، عزم کریں، کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العزت ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما۔ اللہ ہم آپ سے محبت کرنے والے ہوں، ہمارے دل میں آپ کی محبت ہو، آپ کے دین کی محبت ہو، آپ کے کلام کی محبت ہو، آپ کے رسول کی محبت ہو، رسول اللہ کی سنتوں سے محبت ہو۔ اے اللہ مجھے ایسا دل عطا فرما جس میں ان چیزوں کی محبت ہو۔ اور آپ جانتے ہیں نا میرے بھائی اور میری بہن کہ اس دنیا کی محبت، دنیا کے لوگوں کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت، یہ سب فانی محبتیں ہیں۔ ان محبتوں میں دھوکے ہیں، ان میں دغا ہے، ان میں وفا نہیں ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت کی محبت ایک ایسی محبت ہے جس میں دغا نہیں ہے، بے وفائی نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ اللہ پر جو شخص بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے بھروسے کو پورا کرتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ جو شخص اللہ رب العزت سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو عزیز رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت ایک ایسا سکون ہے جس میں کوئی بے چینی نہیں، ایسی محبت ہے جس میں کسی طرح کا کوئی حسد نہیں۔ آپ ذرا غور کریں، میں اسے ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے جس سے کوئی شخص محبت کرتا ہے۔ اب اگر کوئی دوسرا شخص آ کر اسی لڑکی سے محبت کرنے لگے، وہ اس سے بات چیت کرنے کا ارادہ رکھے یا بات کرنے لگے یا اس سے ملاقات کی خواہش رکھے یا اس کے سلسلے میں کسی طرح کی کوئی گفتگو کرے، تو اس شخص کو جو پہلے سے اس سے محبت کر رہا تھا اسے بہت غصہ آئے گا، اس کے دل میں حسد کی آگ جلنے لگے گی اور یہ چاہے گا کہ وہ شخص میرے راستے سے ہٹ جائے، میں اسے اس راستے سے ہٹا دوں، میں اس شخص کو اس لڑکی سے دور کر دوں۔ یہ دنیا کی محبت ہے، لیکن اللہ کی محبت ذرا دیکھیں۔ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور پھر کوئی شخص دوسرا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے یہ پتہ چل جائے کہ میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو وہ مجھ سے حسد نہیں کرے گا، وہ مجھ پر غصہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے گا۔ جی ہاں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور میں یہ جان لوں کہ آپ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، یقین کریں کہ میں آپ سے محبت کرنے لگوں گا کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ کیسی یہ دونوں محبتوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس محبت میں جلن ہے، حسد ہے، بے اطمینانی ہے، بے سکونی ہے، لیکن اللہ کی محبت میں اطمینان ہے، سکون ہے، دل کی خوشی ہے، فرحت ہے، سرور ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کا ذکر ہے جس سے دلوں کو اطمینان اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کی محبت میں کیا ہے کہ 2 یا 3 لوگ مل کر ایک ہی لڑکی سے محبت کی باتیں نہیں کر سکتے کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، پھر وہ کہے کہ ہاں میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور پھر وہ سب 3-4 لوگ مل کر اس کی بہت سی اچھائیاں، اس کی صفات، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی بیان کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے، غیرت مندوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والے جب جمع ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، میں بھی اللہ کی باتیں کروں، آپ بھی اللہ کی باتیں کریں، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تسبیح، یہ ہے اللہ کی محبت۔ تو ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، اللہ رب العزت ہمارے دل میں اپنی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے ذریعے سے روشن فرما دے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کی تاریکیاں دور فرما دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔